بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا آج درس نمبر 14 ہے اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر آج 13 کو ہم ذکر کریں گے۔ یہ سفیان ابن عبداللہ ثقفی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی جب بارگاہ میں آئے نا تو عرض کی، قالا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے اسلام کے حوالے سے ایسی چیز بتائیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں، اور دوسری روایت ہے کہ آپ کے سوا میں کسی سے اس حوالے سے سوال نہ کروں۔ اسلام میں کیا ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ قالا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر کیا رہو، قائم رہ جاؤ۔ اللہ رب العزت پر ایمان لایا، پھر اس پر کیا کرو، استقامت کو کیا کرو، اختیار کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے جن چیزوں کا حکم آرڈر دیا، ان تمام چیزوں پر کیا لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، پھر اس پر کیا رکھو، استقامت کو لازم پکڑو، اسی پر قائم رہ جاؤ، مرتے دم تک اسی عقیدے پر، اس ایمان پر تم نے کیا رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ یہ سب سے حسین بات ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے صوفیاء نے یہ بات کہی کہ الاستقامت فوق الکرامہ، جو استقامت ہوتی ہے نا وہ کرامت سے اونچی ہوتی ہے، استقامت سے بلندتر ہوتی ہے۔ یہاں سے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ تعالیٰ مرقدہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا نا، مولوی صاحب تھے، شاید آپ کی وہ بیعت کرنا چاہتے تھے۔ تو تقریباً 5 دن وہیں آستانے پہ رہے، تو جب جانے لگے نا تو شاہ صاحب نے پوچھا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے، کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کس مقصد کس ارادے سے آئے ہو؟ تو وہ مولوی صاحب نے کہا، حضور میں آپ کی بیعت کرنا تو چاہتا تھا، لیکن میں نے 5 دنوں میں آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی کہ میں متاثر ہو جاتا اور میں آپ کا مرید ہو جاتا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا، یار یہ بتا کہ کیا 5 دنوں میں تم نے کوئی میرا عمل سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں۔ تو وہ آگ لگا دینا یا جوتا ہوا میں اڑانا، اس کو کرامت نہیں کہا جاتا۔ یہ کام تو جادوگر بھی کر لیتے ہیں، وہ تنکا اٹھایا اس کو ہوا میں اڑا دیا، جوتا پہنکا اس کو ہوا میں اڑا دیا، ٹوپی کو ہوا میں اڑا دیا، تو یہ کام جادوگر کرتے ہیں۔ یہی پیر مہر علی شاہ صاحب تھے نا، تو وہ عصر کی 4 غیر مؤکدہ سنت جب رہ گئیں تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا پیر مہر علی شاہ کیا وجہ ہے، محبت کے دعوے مجھ سے اور آج سنتوں کو چھوڑ دیا؟ تو بہرحال یہ استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے بلند تر ہے۔ اس لیے سرکار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے حوالے سے کوئی وصیت طلب کی تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تھی کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس پر کیا کرو، استقامت اختیار کرو۔ تو جب سرکار مولا علی پاک نے یہی بات کی نا کہ میں رب کو ایک مانتا ہوں اور اسی پر میں استقامت کو اختیار کرتا ہوں اور یہی عقیدہ ہے میرا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے تجھے بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں یا جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے آرڈر اور حکم دیا ہے یا ایمان کے حوالے سے، تو ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حدیث پاک کا فیضان عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حدیث پاک کے روحانی فیضان سے ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔